الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ اشتم یعنی 8واں حصہ، صفحہ نمبر 112، طلاق کا بیان۔ طلاق کے حوالے سے ہمارے مسائل چل رہے ہیں۔ 9 مسئلے طلاق کے بیان کے یہ ہم سن چکے ہیں۔ اب آئیے مزید اس کے تحت مسائل سنتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 10، صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کوئی اور لفظ کہنا چاہتا ہے، زبان سے لفظ طلاق نکل گیا یا لفظ طلاق بولا مگر اس کے معنی نہیں جانتا، یا سہون یعنی غلطی سے بھول کر، یا غفلت میں کہا، تو ان سب صورتوں میں طلاق واقع ہو گئی۔ کوئی اور لفظ کہنا چاہتا تھا، غلطی سے لفظ طلاق نکل گیا یا بھول کر نکل گیا، غفلت میں نکل گیا اور لفظ طلاق نکلا اگرچہ اس کے معنی نہیں جانتا، تب بھی جو ہے طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 11، مریض جس کا مرض اس حد کو نہ پہنچا ہو کہ عقل جاتی رہے، اس کی طلاق واقع ہے۔ کافر کی طلاق واقع ہے، یعنی جب کہ مسلمان کے پاس مقدمہ پیش ہو تو طلاق کا حکم دے گا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مریض حالت مرض میں ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی عقل سلامت نہیں رہتی، اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اسے کسی قسم کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بعض اوقات کچھ مریض کومے کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ وہ مریض ایسی صورتحال میں ہے کہ جس سے اس کی عقل سلامت نہیں رہی، تو ایسی صورتحال میں اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی عقل بالکل درست ہے اور وہ بات کو سمجھ رہا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگرچہ وہ مریض ہے مگر پھر بھی اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 12، مجنون نے ہوش کے زمانہ میں کسی شرط پر طلاق معلق کی تھی۔ ایسا آدمی جو مجنون ہے، پاگل ہو گیا ہے، اور جس وقت وہ درست تھا، اس کی عقل درست تھی، اس وقت اس نے کسی شرط پر طلاق معلق کی تھی۔ آگے وہ شرط بھی صاحب بہار شریعت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ شرط پر طلاق کو معلق کیا تھا، معلق کرنے سے مراد یعنی شرط لگائی تھی کہ اگر یہ کام ہوا تو تجھے طلاق، معلق کرنے کا یہ مطلب ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور وہ شرط زمانہ جنون میں پائی گئی تو طلاق ہو گئی۔ مثال کے طور پر اب مثال کے ذریعے اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مثلاً یہ کہا تھا کہ اگر میں اس گھر میں جاؤں تو تجھے طلاق ہے، اور اب جنون کی حالت میں اس گھر میں گیا تو طلاق ہو گئی۔ ہاں اگر ہوش کے زمانے میں یہ کہا تھا کہ میں مجنون ہو جاؤں تو تجھے طلاق ہے، تو مجنون ہونے سے طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی بھی شرط بندہ لگا دیتا ہے، یہ تو ایک مثال بیان کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی شرط ہو سکتی ہے کہ اگر یہ کام ہوا تو تجھے طلاق، اگر تو گھر سے باہر نکلی تجھے طلاق، اگر تو فلاں کے گھر گئی تجھے طلاق۔ اور یہ طلاق جو یہ شرط بیان کر رہا ہے، یہ اس وقت اس نے بیان کی تھی جب وہ بالکل تندرست تھا، عقل اس کی سلامت تھی، ایسی حالت میں اس نے یہ شرط لگائی تھی۔ اب جب وہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس کے بعد وہ والی شرط پائی گئی، یعنی وہ عورت جس گھر سے اس نے منع کیا تھا اس گھر میں چلی گئی، یا جس کام سے منع کیا تھا وہ کام کر لیا، تو اب اگرچہ حالت جنون میں اس عورت نے یہ کام کیا ہے یا وہ شرط پائی گئی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں پاگل ہو جاؤں، مجنون ہو جاؤں تو تجھے طلاق ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ مجنون ہو جاتا ہے تو پھر اسے طلاق نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 13، مجنون نامرد ہے، یعنی صحبت نہیں کر سکتا، یا اس کا عضو تناسل کٹا ہوا ہے، یا عورت مسلمان ہو گئی اور مجنون کے والدین اسلام سے منکر ہیں، تو ان صورتوں میں قاضی تفریق کر دے گا، یعنی جدائی کر دے گا، اور یہ جو جدائی ہوگی، تفریق ہوگی، یہ طلاق شمار کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 14، سرسام و برسام، یہ 2 بیماریاں ہیں، بیماریوں کے نام ہیں، یا کسی اور بیماری میں جس میں عقل جاتی رہی،
یا غشی کی حالت میں، نشے کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، یا سوتے میں طلاق دے دی تو واقع نہ ہوگی۔ یعنی کہ سونے کی حالت میں طلاق اگر کوئی دے تو نہیں ہوگی، بے ہوشی کی حالت میں طلاق دے تو نہیں ہوگی، یا ایسی بیماری جس میں عقل چلی جاتی ہے، ایسی صورتحال میں طلاق دی تو ان صورتوں میں چونکہ عقل نہیں ہے لہذا ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر غصہ اس حد کا ہو کہ عقل جاتی رہے تو واقع نہ ہوگی۔ اب یہ غصہ اس حد کا ہونا کہ عقل جاتی رہے، یہ ایسی صورتحال بہت شاذ و نادر ہے، بہت کم ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ اس کا بہانہ بناتے ہیں، جیسا کہ آگے صاحب باری فرماتے ہیں کہ آج کل اکثر لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں، بعد کو افسوس کرتے اور طرح طرح کے ہیلے سے یہ فتویٰ لینا چاہتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہو۔ ایک عذر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ غصے میں طلاق دی تھی۔ مفتی کو چاہیے کہ یہ امر ملحوظ رکھے کہ مطلقاً غصے کا اعتبار نہیں، یعنی ہر صورت میں ہر حالت میں فقط غصے کا ہی اعتبار ہو، ایسا نہیں ہے۔ معمولی غصہ میں طلاق ہو جاتی ہے، وہ صورت کے عقل غصہ سے جاتی رہے بہت نادر ہے، لہٰذا جب تک اس کا ثبوت نہ ہو محض سائل کے کہہ دینے پر اعتماد نہ کرے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر بعد میں یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ جی میں نے غصے میں طلاق دی تھی۔ عام طور بندہ غصے میں ہی طلاق دیتا ہے۔ ہاں وہ غصہ کہ جس کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی وہ ایسا غصہ ہے کہ جس میں طلاق دینے والے کی عقل ہی سلامت نہ رہے اور عقل جو ہے وہ اس میں خلل آ جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر غصے میں طلاق نہیں ہوگی۔ بصورت دیگر تھوڑا بہت غصہ یا عام طور پر جس غصے میں طلاق دی جاتی ہے اس میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 15، عدد طلاق میں عورت کا لحاظ کیا جائے گا، یعنی عورت آزاد ہو تو 3 طلاقیں ہو سکتی ہیں اگرچہ اس کا شوہر غلام ہو، اور باندی ہو یعنی لونڈی ہو تو اسے 2 ہی طلاقیں دی جا سکتی ہیں اگرچہ شوہر آزاد ہو۔ یعنی جو طلاق کی تعداد ہے اس کے اندر ہم مرد کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ مرد غلام ہے یا آزاد ہے، بلکہ اس میں عورت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو آزاد عورت ہوتی ہے اس کو 3 طلاقیں دی جا سکتی ہیں، اور جو لونڈی ہوتی ہے اس کو 2 طلاقیں دی جا سکتی ہیں، تو لہٰذا عورت کا اعتبار کر کے 3 یا 2 طلاقیں جو ہے وہ ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 16، نابالغ کی عورت مسلمان ہو گئی، یعنی جو خود نابالغ ہے اور پھر اس کی عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا جس کے ساتھ وہ مسلمان ہو گئی، اور شوہر پر قاضی نے اسلام پیش کیا، جو شوہر نابالغ ہے اس پر اسلام پیش کیا، اگر وہ سمجھ وال ہے یعنی تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے اور اسلام سے انکار کرے تو اب جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ جب اس پر اسلام پیش کیا اور اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا چونکہ سمجھدار ہے، اگرچہ نابالغ ہے مگر سمجھ رکھتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر ان دونوں کے مابین تفریق کروا دی۔ مسائل طلاق بذریعہ تحریر، یعنی لکھ کر طلاق دینے کے بارے میں جو مسائل ہیں یہاں سے ان کا بیان کیا جا رہا ہے صفحہ نمبر 113 کے آخر سے۔ تو اب آئیے اس کے متعلق چند مسائل سن لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 17، زبان سے الفاظ طلاق نہ کہے مگر کسی ایسی چیز پر لکھے کہ حروف ممتاز نہ ہوتے ہوں۔ ممتاز سے مراد یعنی واضح نہ ہوتے ہوں، پڑھا نہ جا سکتا ہو۔ مثلا کیسے یہ صورتحال کیسی ہو سکتی ہے کہ حروف ممتاز نہ ہو، پہچانے نہ جائیں؟ پانی یا ہوا پر اس نے الفاظ لکھ دیے، طلاق کے الفاظ لکھ دیے، تو ایسی صورتحال میں طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسی چیز پر لکھے کہ حروف ممتاز ہوتے ہیں، حروف پڑھے جا سکتے ہیں، پہچانے جا سکتے ہیں، مثلا کاغذ یا تختہ وغیرہ پر، اور طلاق کی نیت سے لکھے تو ہو جائے گی۔ اور اگر لکھ کر بھیجا یعنی اس طرح لکھا جس طرح خطوط لکھے جاتے ہیں، عام طور پر جس طرح خط لکھا جاتا ہے اسی طرح اس نے طلاق لکھی کہ معمولی القاب و آداب کے بعد اپنا مطلب لکھتے ہیں جب بھی ہو گئی، یعنی اس بندے نے ایسا کیا،
عام طور پر جس طرح بندہ جب کسی کو خط لکھتا ہے پہلے اس کو مخاطب کرتا ہے، سلام کرتا ہے، خیریت دریافت کر لینے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا مطلب بیان کرتا ہے، اگر اس نے اسی طرح کیا، خط لکھا، سلام وغیرہ کر کے حالیت خیریت دریافت کی اور اس کے بعد اس نے اپنا جو ہے واضح طور پر لکھ دیا کہ تجھے طلاق ہے اور یہ اس کی طرف بھیج دیا، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق ہو جائے گی۔ بلکہ صاحب بھارشیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر نہ بھی بھیجے جب بھی صورت میں ہو جائے گی، یعنی اس نے طلاق کی نیت کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا، لکھا، مخاطب کیا، اور پھر اس نے لکھ کر اگرچہ اپنے پاس ہی رکھ لیا، نہ بھی بھیجا، بھیجنا ضروری نہیں ہے، تب بھی اس کی طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی، اور یہ طلاق لکھتے وقت پڑے گی۔ جس وقت اس نے لفظ طلاق لکھا اور تو اسی وقت سے وہ طلاق ہو گئی، اور اس وقت سے ہی عدت شمار ہوگی، یعنی عورت کی جو عدت ہے وہ اسی وقت سے جو ہے وہ شمار کی جائے گی۔ اور اگر یوں لکھا کہ میرا یہ خط جب تجھے پہنچے تجھے طلاق ہے، اس مرد نے خط لکھتے ہوئے اس خط کے اندر یہ تحریر کیا کہ جب میرا یہ خط تجھے پہنچے اس وقت تجھے طلاق ہے، تو عورت کو جب تحریر پہنچے گی تو اس وقت طلاق ہوگی، عورت چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، یعنی عورت کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب خط عورت کے پاس پہنچ گیا تو اب اس کو طلاق واقع ہوگی۔ اور فرض کیجئے کہ عورت کو تحریر پہنچی ہی نہیں، مثلا اس نے نہ بھیجی، یعنی مرد نے لکھ تو لیا مگر تحریر بھیجی نہیں، یا رستہ میں گم ہو گئی، تو طلاق نہ ہوگی۔ یہ چونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ جب میرا یہ خط، میری یہ تحریر تجھے پہنچے تب تجھے طلاق ہے، اب تو تحریر اس کے پاس پہنچی ہی نہیں ہے، اس نے خود نہیں بھیجی جیسا کہ بیان کیا گیا، یا پھر یہ ایک رستہ میں گم ہوگی، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ تحریر عورت کے باپ کو ملی، اس نے چاک کر دی، یعنی اس نے پھاڑ دی، لڑکی کو نہ دی، تو اگر لڑکی کے تمام کاموں میں یہ تصرف کرتا ہے اور وہ تحریر اس شہر میں اس کو ملی جہاں لڑکی رہتی ہے تو طلاق ہو گئی، وگرنہ نہیں۔ یعنی یہ باپ ہے تو یہ اس کے تمام کاموں کا تصرف خود ہی کرتا ہے، معاملات خود ہی دیکھتا ہے، عورت نہیں کرتی، اس کی بچی یہ نہیں کرتی، بلکہ خود ہی وہ سارے معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب اس کو خط ملا اور اس نے وہ خط جو ہے وہ چاک کر دیا، تو پھر جو ہے وہ اگر اسی شہر کے اندر ہے جہاں وہ لڑکی بھی رہتی ہے اور اس کا باپ بھی رہتا ہے، اگرچہ اس صورت کے اندر اس نے خط پھاڑ دیا ہے مگر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ باپ کہیں اور رہتا ہے، لڑکی کسی اور شہر میں رہتی ہے اور خط ابھی تک اس کے پاس نہیں پہنچا گیا، باپ نے چاک کر دیا، تو ایسی صورتحال میں طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ مگر جب کہ تحریر آنے کی لڑکی کو خبر دی اور وہ پھٹی ہوئی تحریر بھی اسے دے اور وہ پڑھنے میں آتی ہے تو واقع ہو جائے گی، یعنی اگرچہ تحریر کو پھاڑ بھی دیا گیا مگر پھاڑنے کے بعد اس کو خبر دی گئی اور اس نے وہ پھٹی ہوئی تحریر لی اور اس میں سے پڑھا جا سکتا ہے، ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 18، کسی پرچے پر طلاق لکھی اور کہتا ہے کہ میں نے مشق کے طور پر لکھی ہے، تو قضاءً اس کا قول معتبر نہیں۔ قضاءً سے مراد یہ ہے کہ اگر فیصلہ قاضی کے پاس جائے گا، عدالت میں جائے گا، تو قاضی اس کی اس بات کو نہیں مانے گا اور وہ طلاق کا حکم دے دے گا۔ مسئلہ نمبر 19، دو پرچوں پر یہ لکھا کہ جب میری یہ تحریر تجھے پہنچے تجھے طلاق ہے، اور عورت کو دونوں پرچے پہنچے تو قاضی دو طلاقوں کا حکم دے گا۔ مسئلہ نمبر 20، دوسرے سے طلاق لکھوا کر بھیجی تو طلاق ہو جائے گی، یعنی خود نہیں لکھتا، کسی دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دو، تو ایسی صورتحال میں بھی طلاق ہو جائے گی۔ لکھنے والے سے کہا کہ میری عورت کو طلاق لکھ دے، اور یہ اقرار طلاق ہے، یعنی طلاق ہو جائے گی اگرچہ وہ نہ لکھے، یعنی لکھ کر بیوی کو طلاق پہنچا دیتا ہے تب بھی طلاق ہو جائے گی، لکھ دیتا ہے تب بھی طلاق ہوگی۔ اور اگر اس نے یہ نہ لکھا، فقط اس نے یہ کہا کہ میری عورت کو طلاق لکھ دے، تو
اس کا یہ کہنا ہی گویا کہ طلاق ہے، ایسی صورتحال میں اس کی بیوی کو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی اگرچہ وہ نہ لکھے۔ مسئلہ نمبر 21، عورت کو بذریعہ تحریر طلاق کے سنت دینا چاہتا ہے، یعنی پیچھے ہم جو طلاق کی 3 قسمیں بیان کر چکے ہیں، تو آپ سماعت کر چکے ہیں کہ طلاق سنت طریقے سے اگر کوئی طلاق دینا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بذریعہ تحریر سنت طلاق دی جائے، اب وہ کیا کرے؟ تو اگر ایک طلاق دینی ہے، یوں لکھے کہ جب میری یہ تحریر تجھے پہنچے، اس کے بعد حیض سے پاک ہونے پر تجھے طلاق ہے۔ یعنی اگر ایک طلاق دینی ہے تو پھر یہ کہے کہ جب میری یہ تحریر پہنچے اور اس کے بعد جب تو حیض سے پاک ہو جائے تو اس وقت تجھے طلاق ہے۔ اور 3 دینی ہو تو یوں لکھے کہ میری تحریر پہنچنے کے بعد جب تو حیض سے پاک ہو تجھے طلاق، پھر جب حیض سے پاک ہو تو طلاق، پھر جب حیض سے پاک ہو تو طلاق۔ یا یوں لکھ دے کہ میری تحریر پہنچنے پر تجھے سنت کے موافق 3 طلاقیں، تو یہ بھی اسی ترتیب سے ہی واقع ہوں گی، یعنی ہر حیض سے پاک ہونے پر ایک ایک طلاق پڑے گی۔ اور اگر عورت کو حیض نہ آتا ہو تو لکھ دے کہ جب چاند ہو جائے، یعنی نیا مہینہ نیا چاند نظر آ جائے تجھے طلاق، پھر دوسرے مہینے میں طلاق، پھر تیسرے مہینے میں طلاق، یا وہی لکھ دے کہ سنت کے موافق 3 طلاقیں۔ تو جب یہ لکھ دے گا تو ہر نئے مہینے کے اندر جو ہے وہ اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ سنت طریقے سے طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے تحریر کے اندر، کہ جب زبان سے نہیں بولا لکھ کر دیا تو اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ۔ مسئلہ نمبر 22، شوہر نے عورت کو خط لکھا، اس میں ضرورت کی جو باتیں لکھنی تھی لکھیں، آخر میں یہ لکھ دیا کہ جب میرا یہ خط تجھے پہنچے تجھے طلاق، پھر یہ طلاق کا جملہ مٹا کر خط بھیج دیا، تو عورت کو خط پہنچتے ہی طلاق ہو گئی۔ یعنی اگرچہ اس نے یہ جملہ مٹا بھی دیا تب بھی اس کو طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر خط کا تمام مضمون مٹا دیا اور طلاق کا جملہ باقی رکھا اور بھیج دیا تو طلاق نہ ہوئی۔ یہ 2 صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ مرد نے عورت کو خط لکھا، عام طور پر جیسے خط لکھا جاتا ہے، سلام کیا، خیریت دریافت کی، اس کے بعد جو ضروری باتیں تھی لکھنی تھی وہ لکھیں، اینڈ میں جا کر اس نے یہ لکھ دیا کہ جب میرا یہ خط تجھے پہنچے تجھے طلاق ہے۔ لیکن اب اس نے یہ کیا کہ طلاق والا جملہ مٹا کر باقی خط پہنچا دیا۔ یہ پہلی صورت ہے کہ جس کے اندر اگرچہ اس نے جملہ مٹا بھی دیا ہے مگر جب خط عورت کے پاس پہنچے گا تو اس عورت کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ جب میرا خط تجھے پہنچے تو خط پہنچ چکا۔ اگرچہ اس نے جملہ مٹا دیا تو جملہ مٹانے سے جو ہے وہ یہ جو اس نے اقرار کر لیا ہے قسم کا وہ باطل نہیں ہوگا بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے طلاق والا جملہ تو باقی رکھا مگر بقیہ سارا خط مٹا دیا، تو ایسی صورتحال کے اندر شرط نہیں پائی جا رہی، کیونکہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جب میرا خط تجھے پہنچے، اب وہ تو نہیں پہنچا بلکہ صرف ایک جملہ طلاق والا لکھا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر پہلے یہ لکھا کہ جب میرا یہ خط پہنچے تجھے طلاق، اور اس کے بعد اور مطلب کی باتیں لکھی تو حکم بالعکس ہے، یعنی حکم جو ہے وہ پچھلی 2 صورتوں کے اندر جو حکم بیان کیا ہے اب یہ والا حکم جو ہے وہ الٹ ہو جائے گا، یعنی الفاظ طلاق مٹا دیے تو طلاق نہ ہوئی اور باقی رکھے تو ہو گئی۔ کیونکہ پیچھے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس نے مطلب کی باتیں پہلے لکھیں جو ضرورت کی باتیں تھیں اور بعد میں طلاق والا جملہ لکھا، ایسی صورتحال کے اندر اگر طلاق والا جملہ مٹا دیتا ہے اور بقیہ خط باقی رہا اور خط بیچ دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ مٹا دیا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا بلکہ طلاق والا جملہ باقی رکھا اور بقیہ خط مٹا دیا، ایسی صورتحال کے اندر جب خط پہنچا تو طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے یہ کیا کہ طلاق والا حکم خط کے شروع میں لکھ دیا
اور بقیہ جو ضرورت کی باتیں تھیں، ضرورت کی معاملات کی باتیں تھیں، وہ اس نے بعد میں لکھیں، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ حکم اس کا الٹ ہو جائے گا۔ یعنی طلاق کے الفاظ اگر مٹا دیتا ہے، بقیہ سارے کا سارا خط اسی طرح، جو ضرورت کی باتیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، وہ اسی طرح باقی ہیں، مگر طلاق کے الفاظ مٹا دیتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے جو ہے وہ بقیہ جملہ تو بقیہ خط تو سارا مٹا دیا، مگر طلاق کا والا جو جملہ ہے، طلاق کے جو الفاظ ہیں وہ باقی رکھے، تو اب طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 23، خط میں طلاق لکھی اور اس کے بعد متصلاً یعنی بالکل ملے ہوئے انشاءاللہ لکھا تو طلاق نہ ہوئی، اور اگر فصل کے ساتھ لکھا یعنی تھوڑا وقفہ کر کے لکھا، جگہ چھوڑ کے لکھا، تو طلاق ہو جائے گی۔ متصلاً سے مراد جو ہے وہ یعنی بالکل فوراً ساتھ ہی ملا ہوا، طلاق والا جملہ لکھا اور پھر ساتھ ہی انشاءاللہ لکھ دیتا، یعنی مطلب یہ بنا اگر اللہ نے چاہا تو تجھے طلاق ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر اگلی لائن میں جا کر لکھا یا بعد میں جا کر لکھا، تو ایسی صورتحال میں طلاق نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 24، تحریر سے طلاق کے ثبوت میں یہ ضرور ہے کہ شوہر اقرار کرے کہ میں نے لکھی ہے یا لکھوائی ہے، یا عورت اس پر گواہ پیش کر دے۔ یعنی یہ جو جتنی بھی صورتیں بیان کی ہیں کہ مرد نے تحریر جو ہے وہ عورت کے پاس پہنچی تو اسے طلاق ہے، لکھ کر طلاق واقع ہو جائے گی، اس میں یہ ضروری ہے اور یہ ثبوت ہونا ضروری ہے کہ واقع ہی میں وہ خط خود مرد نے لکھا ہو، یا مرد نے کسی سے لکھوایا ہو، یا عورت اس بات پر گواہ پیش کر دے کہ اس مرد نے خود لکھا ہے یا کسی سے لکھوایا ہے۔ محض اس کے خط سے مشابہ ہونا، یعنی مرد کے خط سے اس جو بھی خط آیا ہے، جو تحریر آئی ہے، جو لکھائی آئی ہے، مرد کی لکھائی سے اس کا مشابہ ہونا، ایک طرح کا ہونا، یا اس کے سے دستخط ہونا، یعنی جس طرح مرد دستخط کرتا ہے اسی طرح کے دستخط کسی اور نے کر دیے، یا اس کی سی مہر ہونا کافی نہیں، یعنی جس طرح کی مہر جو ہے وہ مرد کی ہے اسی طرح کی یہ مہر لگی ہے، تو صرف یہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ واقع اور حقیقت میں وہ مہر جو ہے وہ مرد کی ہو، اس نے خود لکھی ہو یا اس نے خود لکھوایا ہو خط، تو ایسی صورتحال میں طلاق واقع ہوگی۔ ہاں، اگر عورت کو اطمینان اور غالب گمان ہے کہ یہ تحریر اسی کی ہے، یعنی مرد کی ہے، تو اس پر عمل کرنے کی عورت کو اجازت ہے، مگر جب شوہر انکار کرے تو بغیر شہادت چارہ نہیں، یعنی مرد یہ کہتا ہے کہ یہ خط میرا نہیں ہے، اس پر جو مہر لگی ہے یہ میری نہیں ہے، جو سائن ہوئے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، مگر عورت یہ کہتی ہے کہ یہ تمہارے ہی ہیں، اور شوہر انکار کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں عورت کو گواہ دینے پڑیں گے جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقع ہی یہ مرد نے ہی لکھا ہے، اسی کی مہر ہے، اسی کے دستخط ہیں، تب جو ہے وہ طلاق حکم ہوگا۔ وگرنہ اگر شوہر انکار کر دیتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر عورت کو طلاق نہیں ہوگی، وہ اسی کی بیوی شمار کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 25، کسی نے شوہر کو طلاق نامہ لکھنے پر مجبور کیا، اس نے لکھ دیا، مگر نہ دل میں ارادہ ہے نہ زبان سے طلاق کا لفظ کہا، تو طلاق نہ ہوگی۔ یعنی حالت مجبوری میں دل میں بھی ارادہ نہیں، زبان سے بھی لفظ طلاق نہیں بولا، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر لکھ دیتا ہے تو فقط اس لکھنے کا اعتبار نہیں ہوگا، طلاق نہیں ہوگی۔ مجبوری سے مراد شرعی مجبوری ہے۔ صاحب بارشی فرماتے ہیں کہ یہ جو مجبوری ہے، یعنی کسی نے لکھنے پر مجبور کیا، تو اس مجبوری سے کیا مراد ہے؟ شرعی مجبوری کے محض کسی کے اصرار کرنے پر لکھ دینا یا بڑا ہے اس کی بات کیسے ٹالی جائے، یہ مجبوری نہیں۔ یعنی کسی بندے نے بار بار کہا کہ اس کو دے دو، طلاق لکھ دو، طلاق لکھ دو، طلاق لکھ دو، تو اب ایسی صورتحال کے اندر وہ اصرار سے مجبور ہو کر جو ہے وہ لکھ رہا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ مجھ سے بڑے ہیں، بڑے بھائی ہیں، یا یہ میرا باپ ہے، یا یہ میرا بڑا ہے، میں اس کی بات نہیں ٹال سکتا، تو اب مجبوراً لکھ دیتا ہوں، تو یہ ایسی مجبوری نہیں کہ جس کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ شرعی مجبوری ہے۔ شرعی مجبوری سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا، تمہارا عضو کاٹ دوں گا، تمہیں گولی مار دوں گا۔ ایسی صورتحال کے اندر جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ طلاق لکھ دیتا ہے مگر نہ دل میں ارادہ کیا نہ زبان سے بولا،
تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ آگے صاحب بہاری شریعت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ طلاق کی اقسام کون سی ہیں۔ مسئلہ نمبر 26 کے تحت اس کو بیان کیا۔ فرمایا طلاق دو قسم ہے، طلاق کی دو قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ۔ دونوں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ صریح وہ جس سے طلاق مراد ہونا ظاہر ہو، یعنی بالکل واضح ہو۔ اکثر طلاق میں اس کا استعمال ہو اگرچہ وہ کسی زبان کا لفظ، یعنی طلاق دینے کے لیے چاہے کوئی بھی زبان، کسی بھی زبان کے اندر طلاق دینے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کو صریح ہی سمجھا جائے گا، واضح ہی جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ کون سی طلاق دی، وہ کون سے الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہاں سے صاحب بہار شریعت جو ہے وہ صفحہ نمبر 116 بہار شریعت حصہ 8 میں صریح کا بیان، یعنی طلاق کی جو دو قسمیں بیان کی، صریح اور کنایہ، تو لفظ صریح کی وضاحت کر کے اب جو ہے وہ اسی کے تحت جو آگے مسائل ہیں ان کو بیان کریں گے، اور پھر آگے چل کر جو ہے وہ دیگر چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ تو یہاں سے اب جو ہے وہ صریح کا بیان یہ شروع ہو رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، لفظ صریح مثلا یعنی بالکل واضح، جو طلاق کے معاملے میں بالکل واضح لفظ ہے، وہ کون سا ہے؟ نمبر 1، میں نے تجھے طلاق دی۔ نمبر تجھے طلاق ہے۔ نمبر 3، تو مطلقہ ہے۔ نمبر 4، تو طالق ہے، یا کہتا ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یا یہ کہتا ہے اے مطلقہ۔ ان سب الفاظ کا حکم یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی۔ طلاق رجعی، طلاق بائن، ان کی وضاحت جو ہے وہ آگے چل کر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو صاحب بھائی فرماتے ہیں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اگرچہ کچھ نیت نہ کی ہو، یا بائن کی نیت کی ہو، یعنی اپنے سے جدا کرنے کی نیت کی ہو، طلاق بائن کی نیت کی ہو، یا ایک سے زیادہ کی نیت ہو، یا یہ کہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ طلاق کیا چیز ہے، مگر اس صورت میں کہ وہ طلاق کو نہ جانتا تھا دیانتاً واقع نہ ہوگی۔ دیانتاً کا مطلب یہ ہے کہ بندے اور اس کے اللہ کے مابین جو معاملہ ہے، اس کی جو واقع نیت ہے، یا یہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان جو معاملہ ہے، اس کا حکم تو یہ ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تب تو طلاق دیانتاً واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مسئلہ یہ قاضی کے پاس جائے، عدالت کے اندر جائے گا، تو قاضی اس کی بات نہیں مانے گا، بلکہ وہ طلاق کا ہی حکم دے گا۔ ہاں عند اللہ جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔